برائے تاجیل حجت دوران جل اللہ تعالی فرج و شریف ہدیہ صلوات۔ برائے بلندی درجات جمیع مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بآواز بلند صلوات۔ برائے نابودی کفر و سربلندی اسلام و تشیع ہدیہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ للمرحومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا، اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام، واکتبنا مع زوار الحسین علیہ السلام، وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام، واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام، وادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام، بحق محمد وآلہ الاطہار صلوات۔ تھوڑی سی آواز کھول، تھوڑی سی، ہاں تھوڑی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ، والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام، والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی الاتحی الہاشمی القرشی المکی المدنی، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم ابی الزہراء محمد اللہ صلی اللہ ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالۃ ومختلف الملائکۃ ومحل الرحمہ، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی جمیع اعدائہم من یوم انعقاد نطفتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی امیر المؤمنین وارث النبیین
کامل الملحدین، یاسوب المسلمین، نور المجاہدین، زین العابدین، تاج البقائین، اصبر الصابرین، افضل القائمین، قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، فاتح البدر والاحد والخیبر والخندق، الذی هو عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، الذی قیل فی شأنہ النظر الی وجہ علی عبادہ، حب علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، غدیر سے تجدید بیعت کا نام حیدری۔ سامعین زیویکار، محبان آل اطہار، موالیان حیدر کرار، فرزندان عالم اسلام، برادران اہل سنت، عاشقان محمد مصطفیٰ، شیعان علی مرتضیٰ، بحمد اللہ، بتوفیق الہی و بتائید محمد و آل محمد علیہ السلام، بعنوان معارف علی از لسان وحی، یکم محرم الحرام کو شروع ہونے والا سلسلہ پنجتن کے صدقے میں آج 5ویں مرحلے میں داخل ہو چکا۔ سلسلہ گفتگو کل جس مقام پہ روکا کہ پیغمبر نے معیت کا رشتہ قرار دیا بین العلی و بین القرآن، اور نہ فقط علی علیہ السلام اور قرآن کے مابین معیت کا رشتہ ہے، بلکہ حق و علی کے مابین بھی معیت کا رشتہ ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ یہ معیت عارضی اور ٹیمپریری نہیں ہے، یہ معیت دائمی ہے۔ یہ معیت ایسی معیت ہے کہ جس میں دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ اسی معیت کے سلسلے کو مزید کھول کے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہیں گے۔ معیت قرآن اور علی علیہ السلام کے مابین کہ روایت اس بات پہ شاہد ہے، النظر الی المصحف عبادہ، کہ قرآن کریم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور اگلی روایت النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رکیں گے اس منزل پہ اور ذرا ایک نئی جہت سے اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ کچھ مزید معروضات علمیہ آپ کی مقدس سماعتوں تلک پہنچائیں گے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ صاحب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، کتاب کا نام النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، عربی 5 اجلاد پر مشتمل، 5ویں جلد، کلمہ نظرہ کی بحث، اور مکتب تشیع سے اس کتاب کا تعلق نہیں ہے۔ برادران کے یہاں معتبر نام، انہوں نے کلمہ نظرہ کی بحث میں کچھ جملات لکھے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو لوگ چہرہ علی کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے، ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ یہ صیغہ تعجب ہے، ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، نظرہ کی بحث 5ویں جلد۔ کتنا صاحب جمال ہے یہ مرد، لا الہ الا اللہ۔ اچھا اگلا جملہ، ما اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، کتنا شجاع ہے یہ مرد، لا الہ الا اللہ۔ ما اکرم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، کتنا کریم ہے یہ مرد۔ فتح جانتے ہیں نا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ما
اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اکرم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اعلم ھذا الفتى یعنی کتنا عالم ہے یہ جوان، لا الہ الا اللہ، ما اتقى ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ یہ جملات صاحب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر نے کلمہ ناظرہ کی بحث میں لکھے کہ لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے یہ جملات ادا کیا کرتے تھے۔ اس مقدمے کو ذرا ایک طرف رکھیے گا، اب میں دوسرا مقدمہ باندھتا ہوں اور پھر دونوں کو ملا کے جب نتیجہ دوں گا تو جتنی دعائیں بنیں گی آپ عطا کر دیجئے گا، اور تائید اگر چاہیں تو بنام ولایت امیر المومنین آپ نے کرنی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے یہ جملات پڑھا کرتے تھے، صاحب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر نے لکھ دیا۔ اب ذرا چلیے، حضرت آدم آئے تھے، نوح آئے تھے، موسیٰ آئے تھے، عیسیٰ آئے تھے، یحییٰ آئے تھے، میرے اور آپ کے نبی فخر المرسلین آئے تھے، سب کی تبلیغات کا مرکز اور محور بنیادی نقطہ توحید پروردگار تھی۔ قرآن نے جا بجا اس جملے کو کوٹ کیا کہ ہر نبی یہ جملہ کہہ رہا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کسی کی بندگی نہ کرنا مگر فقط الہ واحد کی۔ ہر نبی خدا واحد و یکتا کی پہچان کروا رہا ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، یعنی انبیاء کی تبلیغات کا نقطہ آغاز اور نقطہ مشترک یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، اور قرآن نے مختلف مقامات پہ مختلف انبیاء کرام سے اس جملے کو نقل بھی کیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا ایہ، یعنی آدم آئے لا الہ الا اللہ کے واسطے، نوح آئے لا الہ الا اللہ کے واسطے، عیسیٰ آئے لا الہ الا اللہ کے واسطے، یحییٰ آئے لا الہ الا اللہ کے واسطے، ابراہیم آئے لا الہ الا اللہ کے واسطے، یوسف آئے لا الہ الا اللہ کے واسطے، یعقوب آئے لا الہ الا اللہ کے واسطے، اسحاق آئے لا الہ الا اللہ کے واسطے، عیسیٰ آئے لا الہ الا اللہ کے واسطے، موسیٰ آئے لا الہ الا اللہ کے واسطے، میرے اور آپ کے نبی آئے لا الہ الا اللہ کے واسطے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر مصطفیٰ تک ہر نبی نے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی، یعنی ہر نبی کی تبلیغ کا مرکز و محور تھا لا الہ الا اللہ۔ حوالہ پہلے دے چکا ہوں، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، کلمہ ناظرہ کی بحث 5ویں جلد، انہوں نے لکھا کہ جب علی گلیوں سے گزرا کرتے تھے لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے، ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اکرم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اعلم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ تو اب پہلا جملہ آپ کے حوالے کہ جو کام 1.25 لاکھ نبی اپنے کردار سے کرتے تھے وہ ابو طالب کا بیٹا علی اپنے دیدار سے کرتا تھا۔ ما اعلم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ تو اب انہوں نے لکھا اس انداز میں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کیا صرف چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ بجا فرمایا آپ نے، کیا صرف چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ لیکن تاریخ سے استدلال کرنا تو ہے نا عزیزان گرامی قدر۔ خیبر کا معرکہ تھا، علی کے ہاتھ پہ باب خیبر کھلونا بنا ہوا تھا۔ اب آپ تاریخ کا اختلاف اپنی جگہ کہ کتنے لوگ اسے مل کے اٹھاتے تھے، لیکن یہ تو طے ہے نا ایک بندے کے بس کی بات نہیں تھی۔ علی کے ہاتھ پہ وہ کھلونا بنا ہوا ہے، لوگ آئے ہیں پیغمبر اسلام کی خدمت میں اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو باب خیبر جسے کئی لوگ مل کے اٹھاتے ہیں، جسے کوئی ہلا نہیں پا رہا تھا، وہ علی کے ہاتھ پہ کھلونا بنا ہوا ہے۔ یہاں جو نبی نے ارشاد فرمایا، رک جائیے گا، پھر مجھے 1-2 مقدمات کو ملانا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی نے ایک کام کرنے کو ان صحابہ کو کہا کہ یہ کرو۔ ہمارے یہاں حوضے کے اندر اصول الفقہ میں ایک بحث کی جاتی ہے، آسان کر کے پیش کروں گا انشاءاللہ، کہ جب امر کیا جائے، امر آپ جانتے ہیں، امر یعنی حکم کرنا، تو آیا یہ امر
وجوب پہ دلالت کرتا ہے یا استحباب پہ دلالت کرتا ہے؟ یعنی بحث یہ کی جاتی ہے کہ جب امر کیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے، تو آیا اس حکم کو بجا لانا واجب ہوتا ہے یا اس حکم کو بجا لانا مستحب ہوتا ہے؟ تیسری صورت کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حکم وہ دے رہے ہیں جو مجسم شریعت ہیں۔ بھائی احکام خمسہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں نا، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح۔ حرام جس سے بچنا ہی بچنا ہے، اگر خدا نخواستہ انجام دیا تو عذاب ہے۔ دوسرا مکروہ، یعنی جو ناپسندیدہ ہے۔ بہت سی چیزیں مکروہ ہیں نا، مکروہ یعنی جو ناپسندیدہ ہے۔ مباح کرو نہ کرو ایک برابر۔ آل محمد حرام کا تو تصور ہی نہیں، مکروہ کا حکم بھی نہیں دیتے، مباح کا بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ جو لغویات ہوں وہ آل محمد سے دور ہیں۔ مکروہ و حرام تو ان کی دہلیز سے کوسوں دور ہیں، یا میں لفظ بدل دیتا ہوں، ان کی دہلیز تو دور کی بات ہے۔ یہ حرام و مکروہ تو ان کے کمبر کی دہلیز پہ نہیں آتے، یہ حرام و مکروہ تو ان کی فضا کی دہلیز پہ نہیں آتے۔ تو آل محمد جو کہیں گے وہ 2 احکام خمسہ میں سے 2 سے خارج نہیں ہوگا، یا تو وہ واجب ہوگا یا مستحب ہوگا۔ اور جب 4-5 دن تقاریر کو گزر چکے ہوں تو پھر حق بنتا ہے کہ مجمع جب آپ کے ساتھ مل چکا ہے تو آپ تھوڑی مشکل بحث کریں، البتہ پھر اس کو آسان کر کے پیش کرنا بھی یہ بھی خداوند متعال کی عطا ہوتی ہے، اور آپ یقیناً بیدار ہیں سننے کے لیے۔ اب جو امر مولا کر رہا ہے آیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ یہ بحث اپنی جگہ کہ امر کی دلالت وجوب پہ ہے یا استحباب پہ، یعنی امر کو بجا لانا واجب ہے یا مستحب، لیکن اتنا طے ہے اگر واجب ہو تو بھی عبادت، اگر مستحب ہو تو بولیے گا ذرا، تو بھی عبادت۔ علی کے ہاتھ پہ خیبر کھلونا بنا ہوا تھا، نبی کے پاس صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ خیبر کا دروازہ علی کے ہاتھ پہ کھلونا بنا ہوا ہے۔ نبی نے فرمایا جاؤ علی کے پیر بھی دیکھو، علی کے پیر زمین پہ نہیں تھے، نبی امر کر رہے ہیں جاؤ علی کے پیر دیکھو، جاؤ علی کے پیر دیکھو۔ واجب ہو تو بھی عبادت، مستحب ہو تو بھی عبادت۔ تو صرف چہرہ علی دیکھنا عبادت نہیں ہے، علی کے پیر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ عین ممکن ہے کوئی منکر ولایت علی ابن ابی طالب ایسا ہو، البتہ حاشیہ لگائیں اوریجنل والا، یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے علی ولی اللہ پڑھنے والے سے لے کے آخری علی ولی اللہ پڑھنے والے تک یہ سارے ولا والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جس کی ماں نے اسے علی ولی اللہ کی لوری سنائی ہو، جو شکم مادر میں ہی ولایت علی کے قصائد سنتا ہو، جس کے کان میں ہی اذان علی ولی اللہ والی دی گئی ہو، جسے مانگا ہی روزہ علی سے گیا ہو، ہاں استغاثہ علی کے حضور کر کے، وہ ولایت علی والا ہی ہوتا ہے۔ آپ اس جانب متوجہ ہیں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی منکر ولایت علی ابن ابی طالب عہد مصطفیٰ میں ایسا بھی ہو جس نے سوچا ہو کہ ٹھیک ہے علی آج ہیں کل نہ ہوں گے، میں چہرہ دیکھ ہی نہیں سکوں گا، مجھے تو چھٹی مل جائے گی۔ نبی منکر ولایت علی ابن ابی طالب کے اس مزاج سے آشنا تھے اور کہا یاد رکھو علی اگر دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو بھی تمہیں علی کی محبت سے جانے نہیں دوں گا۔ یا رسول اللہ کیا کرے؟ کہا علی دنیا سے چلے جائیں، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا اللہ تمہاری عبادت شمار کرے گا۔ عین ممکن ہے کوئی منکر ولایت علی ابن ابی طالب ایسا بھی ہو جس نے یہ سوچا ہو ٹھیک ہے ذکر کرنا ہے نا، حکومت پابندی لگا دے تو پھر میں تو یہ بہانہ پیش کر سکوں گا، حکومت نے پابندی لگا دی، میں علی علی کرنا چاہتا تھا، حکومت نے پابندی لگا رکھی تھی۔ نبی جانتے تھے منکر ولایت علی ابن ابی طالب کے اس مزاج کو بھی، نبی نے کہا نا منکر ولایت علی
ابن ابی طالب تجھے علی کے ذکر کے بعد بھی رخصت نہیں ملے گی. اگر علی موجود ہو علی کا چہرہ دیکھو عبادت کرو, علی نہ ہو ذکر و علی جن عبادہ علی کا ذکر کیا کرو عبادت ہوگی. عین ممکن ہے کوئی ایسا ہو جس نے کہا ہو ذکر پہ پابندی حکومتوں نے لگا دی میری جان چھٹ جائے گی. کہا نہیں, حب علی جن عبادہ, حب علی جن عبادہ, حب علی جن عبادہ, علی کی محبت دل میں رکھنا یہ عبادت ہوگی. عین ممکن ہے کوئی منافق ایسا بھی ہو جسے کھٹکتا ہو علی ابن ابی طالب, اس نے کہا محبت کا تعلق تو قلب کے ساتھ ہوتا ہے, میں زباں پہ علی کا محبت کا دعوے دار رہوں گا زباں سے اور دل میں علیاذ باللہ بغض علی رکھوں گا. کسی کو کیا پتا نبی منکر ولایت علی ابن ابی طالب کے اس مزاج سے واقف تھے. فرمایا نہیں, لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. اے علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی, بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں ہے. زیادہ کھل گیا, ہم کرو تھوڑی کھل آواز. سبحان اللہ, اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. عشق علی کی یہ جوانی ہمیشہ قائم و دائم رہے. اور میں یہ چونکہ آج ہماری مجلس میں یہ پہلی بار ہوا, آپ کے یہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں جب مجمع سے کوئی ربائی پڑھے نا تو وہ بہت نازک منزل ہوتی ہے, اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ گڑبڑ ہو گئی تو پھر تردید تو بنتی ہے, اور اگر کما حق کہو پڑی تو پھر حاشیہ تو لگانا پڑتا ہے. تو جو آپ نے پڑھا اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے, بالکل درست پڑھا. اب روایت میں پیش نہ کروں تو عین ممکن ہے بخیل قرار پاؤں کہ جب موقع بن رہا تھا, محل بھی تھا, مجمع بھی آمادہ تھا, تو کیوں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں سنائی. نبی نے فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ وکان لہ مثل احد ذهبا فانفقہ فی سبیل اللہ ومد فی عمرہ حتی یحج 1000 عام علی قدمیہ ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما ثم لم یوالیک یا علی. روکا میں نے متن کو. نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ لو ان عبدن عبد اللہ, اللہ کی بندگی کرے, مثل ما قام نوح فی قومہ, اتنی بندگی کرے جتنی نوح نے اپنی قوم میں کی تھی. اب نوح نبی کی عمر 950 سال, البتہ اس میں اختلاف ہے کہ عمر تبلیغ اتنی تھی یا کل حیات اتنی تھی. تو چلیے اگر کل حیات بھی تصور کیا جائے تو 950 سال بندہ سر سجدے میں. اچھا, وَقَانَ لَوْ أَنَّ عَبْدًا عَبَدَ اللَّهَ مِثْلَ مَا قَامَ نُوحٌ فِي قَوْمِهِ وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اس کے پاس 1-2 تولے نہیں, 10-12 تولے نہیں, منوں کے حساب سے بھی نہیں, کوہ احد جتنا سونا ہو. اب حجاج معتمرین میری تائید کروائیں گے جو میدان احد میں گئے ہوئے ہیں, وہاں ایک پہاڑ پیچھے ہے بڑا, ایک اس سائیڈ پہ ہے جہاں نبی نے تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا. بعض لوگ یہ اشتباہ کرتے ہیں اور اسے کوہ احد کہتے ہیں, وہ نہیں ہے. وہ جو پیچھے ایک بڑا سا پہاڑی سلسلہ نظر آتا ہے یہ حجاج سے مربوط ہے. اگر جوان دیکھنا چاہیں تو گوگل سرچ کیجئے گا, حضرت گوگل, علامہ گوگل, بلکہ آپ کو بآسانی دکھا دیں گے. توجہ ہے. اب اس کو ذرا امیجن کیجئے سونا, پھر اس سونے کی مارکیٹ ویلیو نکالیے, وہ کہاں ڈالرز میں جا کے بات بنے گی, ملینز آف ڈالرز قیمت بنے گی, ٹریلینز آف ڈالرز قیمت بنے گی. اتنا سونا ہو اور اس سونے کو نظر اللہ نیاز حسین, اس سونے کو راہ خدا میں دے دے. اچھا دے دیا,
وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ حَتَّى يُحَجَّ أَلْفَ عَامٍ عَلَى قَدَمَيْهِ، اپنی زندگی میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 1000 حج پیدل چل کے کرے۔ جتنے حسین کے ظاہر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ دوبارہ لے کے جائے، جو جانے کی خواہش رکھتے ہیں اللہ آپ کو ذکر کا صدقہ وہاں پہنچائے۔ میں استدلال کرنے لگا ہوں، نبی نے کہا پیدل چل کے حج کرے، پیدل چل کے حج کرے۔ اگر پیدل چل کے حج کرنا باعث ثواب نہ ہوتا تو نبی کبھی بھی بیان نہ کرتے۔ تو پھر جملہ کہیں اگر پیدل حج کے لیے جاؤ وہ بھی ثواب کا کام ہے، پیدل حج بچانے والے حسین کی زیارت کو جاؤ وہ بھی ثواب۔ کیا بات رہی یار؟ وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ حَتَّى يُحَجَّ أَلْفَ عَامٍ عَلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَظْلُومًا۔ اس کے بعد وہ بندہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلوم مارا جائے۔ ہم جیسا ظاہر بین ہوتا تو ہم کہتے اس سے بڑا نمازی کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا حاجی کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا روزے دار کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا متقی کوئی نہیں تھا۔ نبی نے کہا نور نبی جتنی کسی بندے کی عمر ہو اس عمر میں اللہ کی بندگی کرتا رہے، اس کے پاس کوہ احد جتنا سونا ہو اس سونے کو راہ خدا میں دے، اپنی زندگی میں 1000 حج پیدل چل کے کرے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا پیدل مارا جائے۔ یا رسول اللہ جنت ملے گی؟ فرمایا نہیں، ثم لم یوالیک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ ولم یدخلها۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر علی کی محبت اس کے دل میں نہیں تھی، جنت تو بڑی دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا۔ اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ بیٹے ماں باپ کو نصیب ہو، لیکن اگلا نعرہ پلیز 10 منٹ تک آپ نے نہیں لگانا، میں ان سے نعرہ لینا چاہتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وقت یہی مختص کیا ہوئے نعرہ لگانے کے لیے۔ اسی کا منظوم ترجمہ میر انیس علیہ رحمہ نے کیا، خدا کروٹ کروٹ جنت دے۔ اسی حدیث کا منظوم ترجمہ کہا بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور ضرب قدر کوہ احد رائے حق میں دے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہو کیے، اور بے گناہ شہید بھی ہو، ظلم و جور سے حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں۔ آباد رہی یا عزیزان گرامی قدر، یہاں سے بات چلی تھی۔ اللہ عزتوں میں اضافہ فرمائے، لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ یا الا نجس الولادہ۔ اب یہ میری بات ہو تو دیوار پہ ماری جائے۔ حضرت امام شافعی کتاب ینابیع المودہ، شیخ سلیمان حنفی قندوزی رحمت اللہ علیہ، جس کا پورا نام ینابیع المودہ لذوی القربیٰ، نہ کتاب میری نہ امام میرا، لیکن میں نے ادب سے نام لیا کیونکہ معتدل لوگ تھے۔ میں وہاں سے اٹھا کے پڑھنے لگا ہوں 6 مصرے، اور اس 6 مصروں میں سے 4 وہ ہیں جو بہت معروف ہیں، آپ نے یقیناً پہلے سن رکھے ہوں گے۔ اگلے 2 شیخ سلیمان حنفی قندوزی علیہ رحمہ نے ینابیع المودہ کے اندر درج کیے، سنائے نہیں جاتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مصرے سخت ہیں لیکن حدیث مصطفیٰ کا عکاس ہیں۔ حضرت شافعی نے لکھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن کفاکم من عظیم القدر لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا نجس الولادہ۔ ذہن میں رکھیے گا، حضرت شافعی لکھتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن کفاکم من عظیم القدر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا یہ تو ہم نے سن رکھے ہیں، پھر نئی بات کیا ہے؟ یہ 4 ہیں، اگلے 2 میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، اگلے 2 میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ مصرے فقط یہ 4 نہیں ہیں، اگلے 2 بھی شافعی کے مصرے ہیں، حوالہ میں نے پہلے دے دیا۔ حضرت
حضرت شافعی فرماتے ہیں اے آل محمد، اے اہل البیت نبی، آپ کی مودت کے، آپ کی ولایت کے کیا کہنے کہ آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب اور فرض قرار دیا ہے، اور آپ کی محبت کے لیے یہی بات کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں آپ پر درود نہیں پڑھتا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ آگے بڑے شافعی، قلم کو جنبش دی، نبی کی حدیث کو پیش نظر رکھا اور فرمایا ان لم تکن فی حب آل محمد، اگر کسی کے دل میں محبت علی نہ ہو، آل محمد کی محبت نہ ہو، ثقلت کا اموں کا غیر طیب المولد، تو تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، تم نجاست کی وجہ سے دنیا میں آئے۔ مجھے 4 مصرے یہاں پہ برادر زیویکار جناب مولانا اعجاز حسین آشنا کے یاد آ رہے ہیں۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ جوان بھی ہم سے پوچھتے ہیں آغا فلاں علی کو کیوں نہیں مانتا، یہ پوری کائنات علی والی کیوں نہیں ہو جاتی؟ ایسا نہیں ہوگا، آپ جتنے بڑھتے رہیں گے برابر میں منکر ولایت علی بھی بڑھتا رہے گا، کیونکہ فیصلہ مصطفیٰ کی زبان نے کیا تھا۔ اور برادر زیویکار جناب مولانا اعجاز حسین آشنا نے لکھا عشق حیدر کے لیے ادراک ہونا چاہیے، خوف شہادت موت سے بے باک ہونا چاہیے، ہر کسی کو مل نہیں سکتا سنو عشق علی، کیوں شرط ہے کہ ماں کا دامن پاک ہونا۔ آواز رہو۔ ارے پھر چلے پھر اگر ایسے ہے تو انہیں کہا کھوکھے کھایاں رج نہیں ہوندا، کھوکھے کھایاں اہل زبان، اب آپ اتنا عرصہ ہو گیا تو آپ کو بھی آتی ہوگی نا، کھوکھے کھایاں رج نہیں ہوندا، اوریاں پنڈا جس کو کہا جاتا ہے اوریاں پنڈا کج نہیں ہوندا، علی دا منکر کعبے جاوے پینڈا ہی پیندا حج نہیں ہوندا۔ آواز رہے یا علی علیہ السلام، آواز رہے یا علی۔ عزیزان گرامی قدر، لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، قرآن ہے، اس نے بشر کو ایک پانی سے خلق کیا، فجعلہ نسبا وصہرا، اسے 2 رشتے عطا کیے، کبھی نسبی رشتہ عطا کیا، کبھی سحری رشتہ عطا کیا۔ ممبر کی اپنی زبان ہوتی ہے، ممبر پہ الفاظ کو غلاف پہنانا پڑتا ہے۔ یعنی ممکن ہے کوئی جوان سوچ رہا ہو کہ آقا کیسے ممکن ہے کہ یہ جو خبیث الولادہ کی تعبیر ہے، یاد رکھیے گا دشمن علی 2 صورتوں سے خالی نہیں، کبھی اس کی نسبت جس کی طرف نسبی اعتبار سے ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتی، اور کبھی جس کی طرف ہوتی ہے ہوتی درست ہے، لیکن احکام اسلام کو پامالی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات، اللہ اکبر۔ عزیزان معیت ہے رسول کے فرمان کے مطابق قرآن اور علی کے درمیان، قرآن فہمی کا ذوق بھی بیدار کرنا پڑے گا، علی فہمی کا ذوق بھی بیدار کرنا پڑے گا۔ اور مجھے اگر ریپیٹ ہو جائے تو پھر میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جب انسان 4 جگہ پہ مسلسل پڑھ رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات کچھ جملات ذہن میں نہیں آتے کہ شاید دیا تھا یا نہیں دیا تھا، میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ قرآن فہمی مقدم ہے، علی فہمی بھی مقدم ہے۔ اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے قرآن پڑھانے والوں کا اہتمام بھی کریں،
انہیں قرآن پڑھانے والوں کے پاس چھوڑ کے آئیں، مدرسے میں، مسجد میں، یا کسی قاری قرآن کو گھر میں بلائیں تاکہ وہ قرآن پڑھ سکے اور اپنی نسل کی تربیت کے لیے، علی فہمی کے لیے، علی سکھانے کے لیے اسے فرش عزا میں لے کے آئی ہے، تاکہ اسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ملے، تاکہ اسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ملے۔ تفکر کیجئے، تدبر کیجئے قرآن میں۔ اور قرآن کیا قرآن کا فقط ظاہر ہے؟ کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہوں تو آسانی سے جواب دیں گے، کیا ظاہر ہے؟ قرآن کا باطن ہے یا نہیں ہے؟ ایک باطن ہے، 70 بطون ہیں قرآن کا، ایک ظاہر 70 بطون، ہر باطن کے اندر 70 بطون۔ چلیے ایک مثال دے دیتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر ملتے ہیں، گوگل سرچ کر لیں گے تو آپ کو 2 سمندر مل جائیں گے۔ کیا قرآن فقط یہی دکھانا چاہتا تھا؟ تو تفسیر اٹھائیے، تفسیر باطنی کے تحت کیا ملا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ بحر عصمت اور بحر ولایت ملتے ہیں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بحر عصمت اور بحر ولایت اپنی حد میں رہتے ہیں، لولو بن کے حسن آتا ہے، مرجان بن کے حسین۔ آواز رہی جی آپ عزیزان کرام، یہ قدر قرآن کے بطون ہیں، قرآن کے باطن ہیں، تو جن کی مائیت قرآن کے ساتھ ہے، کیا ان کے فضائل کے بطون نہیں ہوں گے؟ کیا ان کے فضائل کا فقط یہی ظاہر ہوگا؟ اور میں تاریخ سے مثال دے دیتا ہوں، پیغمبر کی کنیت ہے ابو القاسم، بابا سے بلند صلوات کی تلاوت فرما لیجیے۔ پیغمبر کی کنیت ہے ابو القاسم۔ امام ہفتم یا امام ہشتم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا، مولا پیغمبر کی کنیت ہے ابو القاسم، اس کا مطلب سمجھا دیجئے۔ مولا نے فرمایا، اللہ نے ایک بیٹا بصورت حضرت قاسم عطا کیا تھا اور اسے واپس لے لیا، پس اسی کی نسبت سے پیغمبر کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ راوی سمجھدار تھا، میں بتا رہا ہوں باطن فضائل آل محمد۔ اسے کہا مولا کچھ اور بیان کریں گے؟ فرمایا قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، ابو القاسم کہتے ہیں قاسم کے باپ کو۔ فرمایا علی ہے قسیم الجنت والنار، اور پیغمبر نے ساری زندگی باپ بن کے علی کی پرورش کی، اسی لیے پیغمبر کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ علی قسیم الجنت والنار ہے، جس نے جنت اور جہنم کو بانٹنا ہے۔ رک کے جملہ کہوں، قسیم الجنت والنار کا ماننے والا وہ بھی قسیم ہوتا ہے، وہ بھی قاسم ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اگر اس کے ہاتھ میں کسی کا مال آئے تو اس پہ قبضہ نہیں کرتا۔ میرا مزاج تکلم یہی ہے، 5 10 15 20 بندوں کے گھٹ جانے کی کبھی پرواہ نہیں کی، 20 25 کے بڑھ جانے کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ تعلیمات آل محمد ہیں، علی کو ماننے والا قاسم ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اسے بابا مرحوم کی جائیداد ملے تو اپنا حصہ بعد میں لیتا ہے، بہنوں کو جا کے ان کا حق پہلے دے کے آتا ہے، چھوٹے بھائیوں کو ان کا حق پہلے دے کے آتا ہے۔ کیوں؟ علی تو جنت و جہنم بانٹنے والا ہے، تو ہم تو اس نہج پہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ جس کا حق ہمارے ہاتھ میں ہو اسے بانٹ سکتے ہیں۔ اور آپ تو سارے قسیم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو سارے بانٹنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو سوشل میڈیا کی وساطت سے بات ذرا اور نہج پہ اور منزل پہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ علی قسیم الجنت والنار ہے، اور روایت ذہن میں آ رہی ہے، پیش کر دیتا ہوں۔ علی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا تھا اور اس نے آ کے جسارت کی تھی، اس نے میرے اور آپ کے مولا علی علیہ السلام سے یہ کہا،
اس نے کہا یا علی آپ یہاں پہ ہیں، ابو کا فنار، علی یعذ باللہ آپ کے بابا جہنم میں ہیں، آپ کے بابا جہنم میں ہیں۔ علی نے بات ہی ختم کر دی۔ میرے مولا نے فرمایا انا قسیم الجنت والنار، کیسا جواب دیا؟ اس نے کہا آپ کے بابا جہنم میں ہیں، علی نے فرمایا میں جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہوں، یعنی فیصلہ کر دیا کہ جنت اور جہنم میں نے بانٹنی ہے، میں اپنے بابا کو تو جنت میں پہنچا کے آؤں گا، لیکن جو میرے بابا کو علیاذ باللہ جہنمی کہے گا اسے اس کے باپ سمیت جہنم چھوڑ کے۔ تو ایک ظاہر قرآن، ایک باطن قرآن، فضائل آل محمد کا بھی ظاہر، فضائل آل محمد کا بھی باطن، ہر جملہ ہر مقام کے لیے ہوتا بھی نہیں۔ مامون کا دربار تھا، اس نے مولا علی ابن موسیٰ الرضا سے کہا یہ جو آپ کہتے ہیں علی قسیم الجنت والنار ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا۔ مولا نے ایک مرتبہ فرمایا، مولا نے فرمایا کیا پیغمبر کی روایت تم نے نہیں سن رکھی کہ پیغمبر نے فرمایا حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق یا بغضوں کا کفر؟ اس نے کہا میں نے سن رکھی ہے۔ کہا ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت ہے، نفاق والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اتنا جواب دیا، مامون قائل ہو گیا۔ مولا دربار سے نکلے ہیں، ساتھ میں ایک صحابی تھا۔ جب مولا دربار سے باہر آئے اس نے کہا مولا کمال کر دیا، آج کل کی اصطلاح میں سمجھائیں تو مولانا کمال کر دیا، حضور ذاکر صاحب کمال کر دیا، آج تو بڑی ولایت پڑھی، آج تو بڑے فضائل پڑھے۔ اس نے مولا سے کہا مولا دربار میں کمال کر دیا، آپ نے کمال جواب دیا۔ مولا نے کہا وہ جواب دربار کی مناسبت سے تھا، تیرے لیے جواب اور ہے۔ اس نے کہا مولا میرے لیے جواب اور ہے؟ اس نے کہا ہاں علی قسیم النار والجنہ ہے، مولا فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا میرے لیے جواب اور؟ مولا نے فرمایا ہاں علی قسیم النار والجنہ ہے۔ یاد رکھو جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، پل صراط یعنی جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، کیا مطلب؟ یہ سمجھانے کے لیے ہے اتنا نازک مرحلہ ہے، ورنہ یہ دنیا ہی پل صراط ہے۔ کسی کا حق نہ کھانا تم پل صراط سے گزر جاؤ گے، کسی یتیم پہ ظلم نہ کرنا تم پل صراط سے گزر جاؤ گے، ماں باپ سے صلہ رحمی کرنا پل صراط سے گزر جاؤ گے، محبت علی دل میں رکھنا پل صراط سے گزر جاؤ گے، نماز ادا کرنا پل صراط سے گزر جاؤ گے، روزے رکھ لینا پل صراط سے گزر جاؤ گے، حسین کا ماتم کر لینا پل صراط سے گزر جاؤ گے، حسینیت کے خلاف فتوے نہ دینا پل صراط سے گزر جاؤ گے۔ مولا نے فرمایا جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، علی ایک مرتبہ جنت و جہنم کو خطاب کریں گے۔ جب گزرے گا ولایت علی ابن ابی طالب کا دم بھرنے والا علی ابن ابی طالب ایک مرتبہ کہیں گے ہاذا لی، اے جہنم اسے چھوڑ، اے جنت اسے قبول کر، یہ میرا ہے۔ اور جب گزرے گا منکر ولایت علی ابن ابی طالب، علی جہنم سے کہے گے ہاذا لک، اسے تو رکھ، یہ تیرا لگتا ہے۔ اسے تو سنبھال، یہ تیرا ہے۔ عزیزان گرامی یہ قدر، علی کی اولاد کو زمانے نے تڑپا تڑپا کے مارا۔ عزادارو، عبداللہ ابن جعفر طیار بیمار تھے، نظر اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ نابینا ہونے کے قریب، اس لیے حسین ابن علی مدینے سے لے کر نہیں آئے، لیکن تنہا عبداللہ مدینے میں نہیں رہے، اون و محمد بھی 28 رجب کو ساتھ نہیں آئے، حسین چھوڑ کے آئے ہیں۔ ایک جملہ کہوں، جتنا ثانی زہرا کو اکبر پیارا تھا نا،
اتنے ہی اونو محمد حسین کو پیارے تھے۔ بھائی کو بہن کی اولاد بڑی اچھی لگتی ہے، بہنا کو بھیا کے بچے بڑے پیارے لگتے ہیں، اور بھائی حسین جیسا، بہنا ثانی زہرا جیسی۔ حسین لے کے نہیں آئے اونو محمد کو، اور جب 8 ذی الحجہ کو حسین مکہ سے نکلے ہیں، 25 حج میرے مولا نے تقریباً کر رکھے تھے۔ اگر امت حسین کو مارنے کے لیے نہ آتی تو یہ 26واں حج ہوتا۔ مکہ سے نکلے، سامان سفر باندھ لیا گیا، تقریباً 7 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، تقریباً عرض کرو، جہاں آج مسجد عائشہ ہے، تنعیم کا مقام جسے ادنیٰ ہل کہا جاتا ہے۔ اس مقام پہ پہنچ کے اور جملہ مصیبت کا پیش کروں، جب تک کعبہ حسین کو نظر آتا رہا، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، جب تک کعبہ حسین کو نظر آتا رہا، حسین نے اپنی گردن کعبہ ہی کی طرف رکھی۔ 7 یا 8 کلومیٹر تقریباً قافلے نے سفر کیا۔ حسین علیہ السلام نے عباس کو بلایا، عباس قافلے کو روکنا ہے۔ کبھی نہ حسین کے آگے بولے تھے، جی مولا روکتا ہوں، اتنا بتا دیجئے فقط آپ کا خیمہ لگانا ہے یا بیویوں کے خیام بھی لگانے ہیں؟ 7 کلومیٹر پہ قافلہ رکتا تو نہیں، کہا فقط میرا خیمہ لگاؤ عباس، محمل آل نبی مستورات کے محملوں کو وہیں رہنے دو۔ عباس علیہ السلام نے خیمہ لگایا، حسین علیہ السلام نے کہا عباس ذرا باہر جانا، میرا ایک مہمان آ رہا ہے۔ عباس باہر آئے ہیں، دیکھا عبداللہ ابن جعفر طیار اونو محمد کو ساتھ لگا کے خدمت حسین میں۔ اجرکم اللہ، حسین نے استقبال کیا، حسین نے خوش آمدید کہا۔ عزادارو ایک مرتبہ کہنے لگے آقا حسین اجازت دیں گے میں زینب بنت علی سے ملاؤں؟ عزادارو تربیت دیکھیے، امام کی اطاعت سمجھا رہے تھے۔ مولا نے فرمایا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار وہ آپ کی زوجہ ہیں، جائیے جا کے مل لیجیے، وہ سامنے ان کا محمل ہے۔ عزادارو اسی دوران خبر حضرت ثانی زہرا تک پہنچ گئی کہ مجھ سے ملنے کے لیے عبداللہ آئے ہیں۔ جب بی بی سے ملنے آئے، عبداللہ نے سلام کیا، اور کیا انداز ہے، فرمایا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے نبی کی بیٹی میرا سلام ہو۔ بی بی نے جواب دیا علیک السلام یا ابن العم، میرے چچا کے بیٹے میرا بھی سلام ہو۔ اس کے بعد اگلی بات جناب عبداللہ کے کرنے سے پہلے بی بی نے کر دی۔ بی بی نے کہا عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں، شریعت نے آپ کو مجھ پہ ولایت دی ہے، حق رکھتے ہیں آپ، اگر تو آپ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں میں انکار نہیں کر سکتی، آپ کا حکم ماننا واجب ہے، میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن عبداللہ اتنا ضرور کہوں گی زینب چلی تو جائے گی پر جیتے جی مر جائے گی۔ اجرکم اللہ، زینب چلی تو جائے گی پر جیتے جی، اللہ نوازوں پہ رحم کرے، جیتے جی مر جائے گی۔ فرمایا نہیں اے بنت رسول اللہ، میں آپ کو ساتھ لینے کے لیے نہیں آیا، آپ کے نانا کی شریعت کہتی ہے جب کبھی سفر پر خطر ہو، سفر دشوار ہو تو سفر پہ صدقہ دے کے جانا چاہیے، میں تو صدقہ دینے آیا ہوں، ایک اون ہے، ایک محمد ہے، ایک کو میری طرف سے حسین پہ صدقہ کیجئے، ایک کو اپنی طرف سے حسین پہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو اونو محمد بھی اس قافلے میں آ گئے، عزادارو آ گئی وہ رات کے جو نہ ڈھلتی نہ زینب اجڑتی،
شب عاشور حسین نے اپنے اصحاب کا امتحان بھی لیا، مستورات کا امتحان بھی لیا۔ حسین مستورات کے خیام میں بھی آئے ہیں۔ بی بی زینب بنت علی کے خیمے کے جو حسین پاس آئے ہیں، ایک مرتبہ کیا دیکھا، اون و محمد ماں کے سامنے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں کہتی ہے یاد رکھو جعفر طیار کے پوتے ہو، علی حیدر کرار کے نواسے ہو، کل ایسے لڑنا تمہیں اپنا نام و نسب بتانا نہ پڑے، یہ فوج اشکیا سمجھ جائے علی کے لگتے ہیں، جعفر طیار کے کچھ لگتے ہیں۔ اور اے میرے بچوں سنو، جب فرات پہ قبضہ کر لو اور تم قبضہ کر لو گے، لیکن جب تک اصغر پیاسا ہو پانی کی ایک بوند نہ پینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جب تک علی اصغر پیاسا ہو پانی کی ایک بوند نہ پینا۔ عزادارو دونوں بچوں کو ماں سمجھا رہی تھی۔ آ گیا عاشور کا دن، حسین کے اصحاب مارے جا چکے، اب حسین کے رشتہ داروں کی باری آئی، اہل البیت کی قربانیوں کی باری آئی۔ بچے جب بھی اجازت مانگتے تھے حسین اجازت نہیں دیتے تھے۔ میں نے پہلے کہا نا، چلو پنجاب کے غیرت مند بیٹھے ہوئے ہو، اللہ نہ کرے کبھی انسان پہ مشکل بن بھی جائے نا، اپنی اولاد کو بتا دیتا ہے، بہن کی اولاد کو نہیں بتاتا، اس لیے کہ بہن کی اولاد انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ عزادارو حسین اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن کہاں تک روکتے، آخر لائے تو قربانی کے لیے تھے نا۔ بالآخر حسین نے اجازت دے دی، اور دی کیسے، دونوں شہزادوں کو چومتے جاتے تھے۔ بی بی زینب نے کہا حسین بھیا ذرا انتظار کیجئے، میں شہزادوں کو تیار کر لوں۔ اندر گئی ہے، ایک صندوق لائی ہے جس میں سے 2 امامے نکالے، کہا ایک امامہ بابا علی کا ہے، ایک امامہ جعفر طیار کا ہے۔ دونوں کو امامے پہنائے، میدان کی طرف رخصت کیا۔ کوئی تقریباً 9 برس کی عمر، کوئی تقریباً 10 برس کی عمر دونوں شہزادوں کی، یا اس کے قریب قریب۔ عزاداروں میدان میں آئے، لڑتے رہے جعفر طیار کے پوتے، لڑتے رہے علی کے نواسے، لیکن 3 دن کے پیاسے، کہاں تک جنگ کرتے؟ ارے بلوغت سے بھی کم عمری تھی، ادھر لعین فوج اشکیا تھی، پس عزاداروں ان ظالموں نے حملہ کیا۔ عجیب غربت کے جملے ہیں، آخری صدا دی مامو حسین ہماری مدد کو آؤ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، مصائب کے دن ہے مامو حسین ہماری مدد کو آؤ۔ حسین اور محمد کے لاشے پہ آئے ہیں۔ ہاں عزادارو ہوا کیا، لاشوں کو اٹھا کے خیام میں لائے ہیں۔ جس کا بھی لاشا خیموں میں آتا تھا سب سے پہلا استقبال ثانی زہرا کرتی تھی، حضرت زینب کیا کرتی تھی، لیکن جب اون و محمد کا لاشا آیا بی بی نے استقبال نہیں کیا۔ حسین نے کہا زینب کہاں ہے، زینب کیوں نہیں آتی؟ کیا دیکھا، ایک کونے میں خیمے کے عالیہ کا سر سجدے میں ہے اور کہہ رہی ہے میرے اللہ اور میری قربانی قبول کرنا ماتا۔ اجرکم اللہ، کرتے آؤ تیاری میرے اللہ، میری قربانی قبول کرنا۔ عزادارو عجیب مصیبت کے جملے ہیں۔ اب حسین نے کیا کیا، اون کے لاشے کو ایک طرف لٹایا، محمد کے لاشے کو ایک طرف رکھا۔ حسین دونوں لاشوں کے درمیان لیٹے ہیں، کبھی اون کا منہ چومتے ہیں، کبھی محمد کا منہ چومتے ہیں، اور کہتے جاتے ہیں ابھی علی تمہیں حوض کوثر پلائیں گے۔ ارے تمہارے ماموں بھی تمہارے
تک آنے والے ہیں۔ عزادارو رہ گئے کربلا میں اون و محمد، علی کی بیٹی لاشوں سے گزری ہے لیکن اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ کوفہ آیا، اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ شام آیا، اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ واپس رہائی ملی، کربلا آئی، اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ واپس مدینہ آئی، اون و محمد کا لے آئیے جنازے، اور آپ بیٹھے رہے، اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ نانا کے بازار پہ آئی، اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ ماں کی قبر پہ گئی، اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ جب اپنے گھر میں آئی، اپنا حجرہ دیکھا، اون و محمد کا حجرہ دیکھا، کہا ہائے میرا اون، ہائے میرا محمد۔